حضرات، جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں 12 روزہ محافل کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آج کی چھٹی محفل جو ہے مسجد برہانہ میں منعقد ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ جہاں کہیں بھی تشریف فرما ہے اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر مسجد حضا میں تشریف لا کر ثواب دارین حاصل کریں، اس لیے کہ یہ محفل صرف جو ہے سال 10 تک ہی منعقد ہے۔ آپ تمامی حضرات کا زیادہ وقت لیے بغیر جلسے کا اختتام ہوگا۔ پھر میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر مسجد حضا میں تشریف لا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ محفل کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہونے جا رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت کے لیے میں حافظ محمد نصیر احمد رضوی القادری امام و خطیب مسجد میمن سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی بہترین آواز میں قرآن کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين۔ صدق الله ومولانا العظيم۔ حضرات، محفل کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہو چکا ہے۔ پھر میں آپ تمامی حضرات سے اور ایک مرتبہ دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ جو حضرات بھی جہاں کہیں بھی تشریف فرما ہے وہ حضرات چند لمحات کے لیے مسجد حضا میں تشریف لا کر اس مقدس محفل سے مستفید ہوں
اسی لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس جگہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ذکر جمیل ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، آج کی جو مقدس محفل ہے اس میں جو ہے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر آنے والی آفت سے، مصیبت سے، بلا سے اور جو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس محفل کے برکت سے ہم سب کے جو ہے تمام پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ یہ محفل سے ہمیں یہ فائدہ ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد چند لمحات کے لیے مسجد ہذا میں تشریف لا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اب آئیے محفل کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا سے کی جائے۔ محفل کی حمد و ثنا کیوں نہ کی جائے؟ پروردگار عالم نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم کچھ بھی نہیں تھے، مالک نے ہمیں دنیا میں پیدا فرما کر اپنی تمام نعمتوں سے جو ہے ہمیں مالا مال کیا ہے۔ اسی لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ہم سب سے پہلے اللہ کی حمد سے محفل کا آغاز کی جائے۔ آئیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کھاتا پیتا سوتا نہیں، اس کا رشتہ ناتا نہیں، کھاتا پیتا سوتا نہیں، اس کا رشتہ ناتا نہیں، اس کے پتا اور مات نہیں، اس کے پتا اور مات نہیں، اس کے جو جاتا نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا معبود الا اللہ،
لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله آمنا برسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا جس نے بنایا اور پالا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے بزرگ اور دوستو آج کی جو محفل ہے یہ جو ہے 6ویں محفل ہے آپ پورے مکمل جو ہے 5 محفلوں میں شرکت کر چکے ہیں یہ 6ویں محفل ہے جو ابھی چل رہی ہے میرے بزرگ اور دوستو یہ مالک کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی محفل میں شرکت کرنے کی توفیق بخشی کیوں اس لیے کہ یہ ایسی پیاری محفل ہے کہ میرے بزرگ اور دوستو ہم جس قدر جو ہے اس محفل میں جو بھی پڑھیں گے اور ہم جو بھی ذکر و اذکار کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ جو ہے ہمارے نامہ اعمال میں لکھتے جا رہا ہے دیکھو میرے بندے میرے محبوب کی مقدس محفل میں آئے ہیں سب کا نام جو ہے سب کے فہرستوں میں لکھ دیا گیا ہے تو میرے بزرگ اور دوستو یہ مالک کا احسان ہے کہ ہم ایسے مقدس محفلوں میں بیٹھ رہے ہیں بہت بڑی بات ہے یہ خوش نصیبی ہے بہت سارے بھنگر میں لوگ نہیں آ رہے جس کو سرکار پسند فرمائے وہی لوگ یہاں پر آ رہے ہیں جو سرکار سے محبت کرتے ہیں جو سرکار دو علیہ وسلم سے جو ہے زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں ایسے لوگ ہی ایسے مقدس محفلوں میں شرکت کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ میرے بزرگ اور دوستو ہمیشہ انسان یہ تصور کرتا ہے کہ یہ زندگی ہے تو کس لیے صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے
سائر کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ محفل بھی نہیں ہوتی۔ یہ انہی کا طفیل ہے کہ ہم ایسے مقدس محفل میں بیٹھے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اب آئیے میں جو ہے نعت شریف کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہوں گا۔ اور ایسی مقدس محفلوں میں درود شریف کی کثرت ہونا چاہیے، اسی لیے کہ اس مقدس محفل میں اگر ہم زیادہ سے زیادہ اگر درود شریف کا ذکر کثرت سے کریں گے تو زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ضرور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در پہ بلا کر اپنی زیارت کرائیں گے انشاءاللہ۔ ایسی مقدس محفل میں عشق ہونا ضروری ہے، محبت ہونا ضروری ہے، پیار ہونا ضروری ہے، تب جا کر دیکھو زندگی میں کیسے نکھار پیدا ہوگی۔ تب جا کر دیکھو لوگ دیکھیں گے ارے یہ تو سرکار کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ دیکھو سرکار کا عاشق جا رہا ہے۔ جب دنیا سے جائے گا تو فرشتہ بھی جو ہے اس کے قرب میں رہیں گے، ارے کہیں اس کو ایسا نہ ہو جائے کہ یہ ہم سے دور ہو جائیں، ہم تو ہمیشہ اس کے قرب میں رہیں گے، ہم تو اس کو ذرہ برابر تکلیف دینے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں رہ کر سرکار کے جو ہے نعتیں پڑھا کرتا تھا، سرکار کے مقدس محفلوں میں بیٹھ کر اللہ کے رسول کا ذکر کرتا تھا۔ ہم اس کو دنیا میں ایسے لے جائیں گے کہ سارے لوگ دیکھ کر حیران اور شزدہ رہ جائیں گے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہ مقدس محفل ہے تو ہم جو ہے اس مقدس محفل میں صرف تھوڑا سا وقت نکال رہے ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ آپ غور کر رہے ہوں گے مسلسل 2 سال سے یہ محفل ہو رہی ہے، ہماری زندگی سرکار کے عشق میں گزر رہی ہے، سرکار کی محبت ہمارے دلوں میں آ رہی، ورنہ ہم دنیا کی محبت میں چور ہو چکے تھے۔ دنیا کمانا، دنیا میں جو ہے ہمیشہ دنیا سے محبت پیدا کرنا، ایسا ہمارا جو ہے معمول بنا ہوا تھا۔ یہ سرکار کے محفل کا نتیجہ ہے کہ ہماری زندگی عشق رسول میں گزر رہی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑ شکر و احسان ہے۔ ہم اللہ کا کتنا احسان ادا کریں ہم کم ہیں، بالخصوص شہر بھونگیر والوں کے لیے، اس لیے کہ ہم جس سرکار کی آمد کی خوشی میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ ہمارے لیے زندگی سنوارنے والی چیز ہے، ہماری خبر روشن کرنے والی چیز ہے۔ اسی لیے ہم ایسے مقدس محفلوں میں بیٹھ کر عشق رسول کا دم بھر رہے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اب آئیے میں نعت کے ساتھ درود شریف پڑھوں گا، آپ اگر میرا ساتھ دیں تو انشاءاللہ بہت لطف آئے گا انشاءاللہ۔ اور سرکار سید شاہ برہان الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی یہاں پر آرام فرما ہے، حضرت بھی جو ہے اس محفل سے جو ہے ماشاءاللہ بہت جو ہے حضرت لطف حاصل کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں محفل ہوتی ہے، اللہ کے ولی بھی وہاں پر جو ہے خوش ہو کر جو ہے وہاں سنا کرتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، آپ میرا ساتھ دیں، انشاءاللہ بہت لطف آئے گا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، یہ ہے سے مراد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا لکھا ہوا کلام ہے، یہ معمولی بات نہیں۔ ایسے سچے عاشق رسول کا ہم کلام سننے یہاں پر بیٹھے ہیں تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے۔ سچی بات سکھاتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، پڑھیے صلی اللہ علیہ۔ آواز بلند، خاموش مت رہیے، پڑھتے رہیے۔ اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، کہہ کے بولاتے یہ ہے،
آ کہہ کے بلاتے یہ ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے ہیں ساری کثرت پاتے یہ ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرقد میں بندوں کو تھپک کر مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے میٹھی نیند سلاتے یہ ہے صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قصر دنا تک کس کی رسائی قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہے آتے یہ ہے جاتے یہ ہے آتے یہ ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب ہے معطی یہ ہے قاسم رب ہے معطی یہ ہے قاسم رزق اس کا کھلاتے یہ ہے رزق اس کا کھلاتے یہ ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں بلائے کروڑوں دشمن لاکھوں بلائے کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہے کون بچائے بچاتے یہ ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ
إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر ساری کثرت پاتے ہیں ساری کثرت پاتے ہیں صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آخری مرتبہ اور سماعت فرمائیے. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مزداں بخشش کا سناتے ہیں مزداں بخشش کا سناتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے اور ایک نعت شریف پڑھنے کے لیے ہمارے حافظ نصیر احمد رضوی القادری صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر حضور سرور کائنات فخر موجودات صبح کائنات کے شمس و ضحیٰ شام کائنات کے بدر و دجا عرب کے سورج عجم کے چاند اللہ کے پیارے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے بے کسوں کے کس بے سہاروں کے سہارا اندھیری قبر میں کام آنے والے میدان محشر میں کام آنے والے پل صراط پہ کام آنے والے حوض کوثر میں کام آنے والے ہم سب کو جنت میں لے جانے والے اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پرنوت میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کر لے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مجدد میعت ماضیہ و حاضرہ مؤید الملت و طاہرہ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی محدث بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے نواسے علامہ حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مشہور زمانہ لکھا ہوا کلام جو کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ جب آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی اس وقت آپ بینائی کم ہوئی تھی اس وقت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہے کہتے ہیں حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں منور میری آنکھوں میں میرے شمس و ضحیٰ کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے دل تاریک کو روشن میرے بدرود جا کر دے. دل تاریک پہلا مصرع دیکھیں حضور تاج الشریعہ فرما رہے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. یعنی یہ عقیدہ صحابہ کا بھی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی عقیدہ تھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے
بے شمار اختیارات و تصرفات عطا فرمائے. جیسا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، میں جنگ میں تھا، آپ کے دشمنوں سے مقابلہ کر رہا تھا، ایک تیر آ کر کے میری آنکھ پہ لگ گئی، یا رسول اللہ دیدہ باہر نکل کے آ گیا، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا مقدس لعاب دہن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پر لگاتے ہیں، آنکھ پھر سے دیکھنے کا کام شروع کرتے ہیں. یہ صحابہ کا بھی عقیدہ تھا. تو ماضی قریب میں حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، منور میری آنکھوں کو میرے شمشو دہا کر دے، دل تاریک کو روشن میرے بدرود جا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار گل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار گل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ایک مرتبہ امام باقر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا گزر ہوا، اتنے میں حضرت علی بن حاتم جن کے بیٹے مسلمان نہیں تھے، ان کا پوتا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا. ملاقات کرنے کے بعد کہنے لگا کہ اے امام باقر سنو، آج میں تمہیں میرے دادا کی سخاوت کا حال بتاتا ہوں، سخاوت کا حال بتاتا ہوں. تو امام باقر کہنے لگے کہ سناؤ تمہارے دادا کی سخاوت کا عالم کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے دادا کی ایک حویلی ہے جس کے 10 دروازے ہیں، ایک فقیر میرے دادا کی ایک حویلی کے ایک دروازے سے آتا، میرا دادا اسے دے دیتا، پھر وہی فقیر دوسرے دروازے پر آتا مانگتا تو میرا دادا اسے جھڑکتا نہیں دے دیتا. یوں ہی وہ ایک ہی فقیر میرے دادا کی حویلی کے 10 دروازے سے مانگتا، میرا دادا جھڑکتا نہیں عطا کر دیتا، اسے دے دیتا. جیسا ہی انہوں نے ایسا کہا، کہنے کے بعد امام باقر کہنے لگے کہ وہ تیرا دادا تھا جس کی ایک حویلی تھی، 10 دروازے تھے، ایک فقیر پہلے دروازے پہ مانگنے کے بعد دوسرے پر کیوں جاتا جی؟ پہلے دروازے پہ اس کی مراد پوری نہیں ہوئی، اسی لیے وہ دوسرے پر جاتا، دوسرے پر اس کی مراد پوری نہیں ہوئی، تیسرے پر جاتا، تیسرے پر بھی مراد پوری نہ ہونے کے بعد چوتھے. لیکن وہ تیرا دادا تھا جو جس کی ایک حویلی کے 10 دروازے تھے، ایک فقیر مانگنے کے بعد 10 دروازے پہ اسے جانا پڑتا، اور پھر تیرے دادا کی حویلی کا سخاوت کا حال یہ کہ ایک دن لینے کے بعد دوسرے دن بھی وہ فقیر ہی رہتا. لیکن ایک میرا نانا تھا جو مدینے کا تاجدار تھا، دونوں عالم کا مالک و مختار تھا. اللہ نے اپنی رحمت کی کنجیاں اس کے دستہائے اقدس میں عطا فرمائی تھی. اس کی حویلی نہیں تھی، ایک ہی جھوپڑی تھی، ایک ہی دروازہ تھا، لیکن کبھی ایک بار وہ مانگ لیتا، قیامت تک اسے کسی سے مانگنے کی حاجت نہیں پیش آتی. اسی لیے حضور تاج الشریعہ فرماتے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے.
اپنی قبر انور۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ زمین کا وہ حصہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگا ہوا ہے، علماء کا اتفاق ہے کہ وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ جیسے ہی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر سے روح اقدس نکالی گئی تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر بارگاہ ہوئے اللہ کی بارگاہ میں، مولا آج میں روح محمد کو لایا ہوں۔ اللہ اپنی شان کے لائق 7 طبق زمین 7 طبق آسمان نگاہ دوڑائے اپنی شان کے لائق، اور کہنے لگا ملک الموت، اے ملک الموت، تو ہر دن کسی نہ کسی کی روح لاتا، لیکن آج تو روح محمد کو لایا ہے۔ سن لے، جسم محمد سے بڑھ کر بہتر اور مقدس جگہ روح محمد کو رکھنے کے لیے ہے ہی نہیں، جسم محمد سے بہتر دوسری جگہ کوئی ہے ہی نہیں جہاں وہاں لوٹا دے۔ اسی لیے میرا امام بریلی سے یوں فرماتا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اختیارات تصرفات ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلو بھی ہم دیکھیں کہ رسول کائنات کی زندگی کیسے رہتی، آپ کیسے زندگی۔ آج ایک دن ہے جو ہندوستان کی آزادی میں جس نے اہم رول ادا کیا، اس نے کہا کہ میں اب تک سمجھتا تھا کہ دین اسلام تلوار کی زور پر پھیلا، لیکن میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتر جیونی پڑھی، یعنی رسول اللہ کی مبارک زندگی میں نے پڑھی۔ پڑھنے کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ دین اسلام تلوار کی زور پر نہیں، رسول اللہ کے اخلاق اور کردار پر پھیلا ہے، رسول اللہ کے اخلاق اور کردار پر پھیلا ہے۔ آج رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اسی ہندوستان میں گستاخیاں کی جاتی، ایک ملعونہ خبیثہ میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شادی والے میٹر کو اٹھاتی ہے اور کہتی کہ آپ نے 6 سال کی لڑکی سے شادی کی۔ 6 سال کی لڑکی سے شادی کرنا عیب کی بات نہیں ہے، عیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ عرب کا یہ کلچر تھا، یہاں ہندوستان کا بھی کلچر ہے، امریکہ یورپ کا بھی آج بھی کلچر ہے کہ بچی بالغ ہونے سے پہلے ہی شادی ہوتی، اس کے بعد بدائی جو ہے بالغ ہونے کے بعد۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جیسے ہی لڑکی جوان ہو تو جوان ہونے کے بعد سب سے پہلے چہرہ اپنے شوہر کا دیکھے، سب سے پہلے چہرہ اپنے شوہر کا دیکھے، کہتے ہیں کہ اور پھر اخلاق دیکھو، کردار دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگرچہ یہ حکم خداوند قدوس کی طرف سے تھا کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی فرمائیں، کیونکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق دیکھو، کردار دیکھو۔ جب ابھرتی ہوئی جوانی تھی، 25 سال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی، اس وقت آپ نے بیواؤں کا مقام و مرتبہ اور ان کی اہمیت اور ان کا مقام کو سمجھانے کے لیے، جس دور میں بیواؤں کو نحوست سمجھا جاتا تھا، جس دور میں بیواؤں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، ان کی کوئی قدر نہیں تھی، اس زمانے میں اس وقت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقام و مرتبہ اٹھانے کے لیے اور امت مسلمہ کو بتانے کے لیے رسول کائنات نے 40 سال کی عمر جو 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی، اس سے شادی کر کے بیواؤں کی عظمت اور ان کا مقام و مرتبہ بتا دیا۔ دیکھو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی، اگرچہ
جس خبیثہ نے جو باتیں کہی ان باتوں میں اگرچہ یہ کہنا ضروری ہے کیونکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ غلط ذہنی اور پھر آپ کے تعلق سے اناپ شناپ بکا جا رہا ہے۔ یہ اسی ہندوستان میں اخلاقی بات تو یہ ہے کہ اگرچہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور پھر اس میں حکمت تھی۔ آپ نے 11 شادیاں فرمائی جن میں سے 9 جو ہے حالت بیوگی میں آپ کی نکاح میں آئی، ایک طلاق شدہ آئی اور پھر ایک کنواری پن میں جس کے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح، اور پھر یہ سب 53 سال کی عمر کے بعد ہے، 53 سال سے پہلے نہیں ہے۔ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد آپ نے بعد کی شادیاں فرمائی، اور پھر آپ کی اولادیں سب جو ہے حضرت خدیجہ سے ہی ہوئی۔ کچھ روایتیں حضرت عائشہ کے بارے میں بھی ہیں۔ یہ اخلاقی فریضہ ہے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا اور پھر اس میں حکمت کیا تھی کہ رسول کی مقدس زندگی، وہ اخلاق، وہ کردار، وہ پیاری زندگی، وہ آپ کا سمپل رہنا، جو اس وقت اس زمانے میں باطل خداؤں کو پوجنا، شراب کا پینا، زنا کا عام ہونا، ایسے زمانے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک سمپل آدمی، اچھے بہترین اخلاق کا نمونہ تھے۔ تو آپ اب ان لوگوں سے شادی کرنے کی حکمت کیا ہے؟ اتنی شادیاں کی کرنے کی حکمت کیا ہے؟ جو قوم قبیلے کی بیٹی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آنے کے بعد رسول اللہ کی زندگی کو دیکھتی، رسول اللہ کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی، تو رسول اللہ کی تعریف و تحسین اپنے خاندان میں جا کر بیان کرتی۔ لوگ تو انہیں یہ کہتے ہیں لیکن یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی، اخلاق، ان کے کردار بہت ہی اچھے خوبصورت ہے۔ اور پھر جب ان کی بیٹی جب ان کے گھر والوں سے کہتی تو وہ لوگ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، اچھائیاں، اخلاق و کردار دیکھ کر کے داخل اسلام ہوتے۔ کئی لوگ داخل اسلام ہوئے، اس میں حکمت تھی۔ آئیے آج کے ہمارے مہمان مقرر حضرت العلامہ جن کو دعوت سخن دینا چاہ رہا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان و انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان یہ ہے، میری جان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سارے دروں کو چھوڑ کر ایک در پہ پڑھ کے دیکھ، سارے دروں کو چھوڑ کر ایک در پہ پڑھ کے دیکھ، پانی ضرور نکلے گا ایڑی رگڑ کے دیکھ، کوئی ابو جہل مٹا نہ پائے گا تجھے، اے نادان میرے مصطفیٰ کا دامن پکڑ کے دیکھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت العلامہ و مولانا شعیب الرحمن رضوی صاحب قبلہ سرکار کی آمد، آمد مصطفیٰ، اول کی آمد، آخر کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ کیا ہونا؟ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، حضرت اللہ مولانا شبیر احمد صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے رسالت یا رسول اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، علماء اہل سنت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد۔ ادھر آ یہاں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، غریبوں کے والی، یتیموں کا ملجا، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و داتا روحی و قلبی و جسمی خطاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں درود پاک کی نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ تمامی حضرات کا یہاں اکٹھا ہونا اور بالخصوص وہ لوگ جو اس محفل کے بانی ہیں، وہ نوجوان بچے جو اپنے آقا کی محبت، عقیدت و انسیت میں اپنے کاروبار، اپنے گھر بار چھوڑ کر آقا کی محبت اور ان کے پیغام کے اشاعت کے لیے یہاں جمع ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ہر جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور آپ تمام حضرات کو تو معلوم ہی ہے کہ مسجد برہانیہ ہے، اس کے اطراف و اکناف میں مسلمانوں کے گھر نہیں ہے، مگر یہ لوگ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کے ہر قدم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نیکی لکھا۔ آپ کا کہیں بھی جانا، دور جانا اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں، تو ہر قدم کے بدلے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا لکھتا ہے۔ اور اس مجالس کا انعقاد کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کوئی شہرت نہیں ہے یا کوئی دکھانے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کی باتیں ہیں جن کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے۔ یہ وہ ذات ہیں جس کے ذات کے سامنے ہماری زبان کچھ بول ہی نہیں سکتی، جسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔ تو کوئی غرض نہیں ہے
صرف غرض یہ ہے کہ آج اس مسجد برہانیہ میں ہمارا سبھی کا عقیدہ ہے، اور ایک حدیث پر سے مطالعہ کر رہا تھا تو یہ آیا بڑی پیاری حدیث کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس رسول فرماتے ہیں کہ جس کے مسجد کے گھر جس کے قریب ہے، اگر مسجد کو وہ آباد نہیں کرتا ہے تو مسجد کی دیواریں ان کے ویران رکھتا تو ان گھر کی ویرانی کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اگر وہ آباد کرتا ہے تو اس گھر کی آبادی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مسجد کل جو یہ مسجد ہے سفید اونٹنی کی شکل میں پیش کی جائے گی، تاکہ یہ مسجد بھی گواہ ہو جائے کہ نوجوانوں نے بھونگیر بالخصوص سرزمین جلیل پورہ کے بھونگیر اللہ کے گھر میں اللہ کے رسول کے ذکر کو کیا ہے، اس کا کوئی یہی اگر بیٹھک یہی ہمارا آنا، یہی 4 آدمیوں ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے کوئی مجمع دیکھنا نہیں ہے، فقط یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ ہم اللہ کے رسول کی محبت میں ان کے ذکر کرنے کے لیے جو بیٹھے ہیں، یہ ہمارا اگر قبول ہو جائے تو کیا کہتے ہیں ہمارے لیے دنیا میں بھی اچھا ہے اور آخرت میں بھی نجات کا سبب ہے۔ تو ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ اس سے پہلے محافظ و قاری جناب غلام دستگیر صاحب، اللہ ان کو صحت دے، تندرست دے، بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑی مشقت میں کر رہے ہیں، اور بڑی خوشی ہے کہ مقامی ہیں، اللہ ان کی جدوجہد کو کامیابی کرے۔ اور آپ تمام سے ہمیشہ میں یہ کرتا ہوں کہ جو چیز آگے بڑھی ہے ان کے کیا کہتے ہیں آپ کو ساتھ دینا ہے، کوشش کرنا ہے۔ آپ نعت نبی سنے ہیں اور ان کے بعد حضرت نے کچھ بولے بھی ہوں گے، لیکن ابھی آپ جناب مولانا نصیر صاحب سے بہترین تقریر سماعت کر رہے تھے، اور وقت تو بہت تیزی سے آگے جا رہا، 10-15 منٹ انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ لیکن کیا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ پتلا اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اور لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، شرافت نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا۔ تو ہمارے اور آپ کے سبھی کے یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ابھی آپ بتا رہے تھے صحابہ، تابعی، تابعین، غوث و کتب، اولیاء کاملین، ائمہ مجتہدین جو محبتیں اپنے آقا سے کی ہے، ہم ان کی ایک تنکا برابر نہیں کر سکتے۔ آج ہمیں دنیا بدنام کر رہی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ قبر پجوا ہے، ویسا ہے، وہ ویسا ہے، ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو صحابہ کا کیا کہتے ہیں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پھانسی دیا جا رہا تھا تو ان کو اس سے کافر نے پوچھا کہ آپ پھانسی میں جا رہے ہیں، آپ کے دل تو یہ کہہ رہا ہوگا کہ تم کو چھوڑ کے اگر محمد کو پھانسی دیا ہے تو تم کو اچھا لگ رہا تھا۔ نادان، میرے آقا کے بارے میں بول رہا ہے، میرے آقا کے جان تو بہت بڑی بات ہے، میں اپنے آقا کے تلوے میں ایک کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کر سکتا ہوں، ایک کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ تو وہ لوگ اپنے آقا سے اتنی محبت کہ آپ کی ہے جی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میرے آنکھوں کا ٹھنڈک ہے۔ آپ نے کبھی یہ غور کیا کہ ہم اگر ظہر چھوڑ دیں گے، عصر چھوڑ دیں گے تو میرے آقا کی آنکھوں کو تکلیف ہوگی؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ غور نہیں کیا۔ ہم پھر جو چیزیں ہیں تو ہم عمل کرنا، تو خیر وہ موضوع نہیں ہے آج۔ موضوع اب کیا کہتے ہیں، ہمارے عظم شجاع الدین صاحب نے موضوع ہر علماء کے سامنے ایک موضوع لگا دیا۔ موضوع تو بہت ہی ہے وہ، مگر چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی باتوں کو، گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ اسی سرزمین پہ بہت سارے لوگ اور بہت سارے فرقے ایسے ہیں جو کوئی رسول کو غیبدہ مانتے ہیں، کوئی غیبدہ نہیں مانتے، کوئی رسول کوئی معجزہ کو مانتے ہیں، کوئی رسول کے معجزہ کو نہیں مانتے۔ ہر ذہن الگ الگ ہے، ہر چیز کی الگ الگ ہے، اور سب کے جواب آج سے تقریباً 110 سال ہو گئے مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی سب کے جواب دے چکے ہیں۔ جواب سننے کے بعد بھی وہی رفتار بے ڈھنگی جو کل بھی تھی وہ آج بھی ہے، وہی آلو کی ترکاری جو کل بھی تھی وہ
آج بھی ہے. تو آج ہم اس کو کیا کرتے ہیں، سمجھا کر کے تھک گئے، یا سمجھ کے وہ بھی تھک گئے ہوں گے. لیکن ہمیں اور آپ کو کرنی کیا ہے، وہ باتیں بتانی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے، آج چند معجزے تو بہت سارے ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناخن اقدس سے لے کر سر کے منہ مبارک تک سراپا ذات رسول ہی معجزہ ہے، سارا ذات رسول ہی معجزہ ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت اس مقام صحابہ کے سورج پلٹے تو فرمایا کہ سورج پلٹے پاؤں لوٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. تو وہ چیزیں، وہ سورج، تو آج میں نے جس آیت کریمہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، بعض مفسرین نے اور اکثر تفاسیروں میں کہ آیا ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ، تو اس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا یہ کام نہیں کہ محبوب تم جلوہ گر ہو پھر ان لوگوں کو عذاب دیا جائے. وما کان اللہ، اللہ کا یہ کام نہیں یا اللہ کی یہ شان نہیں کہ لیعذبہم، کہ ہم ان لوگوں کو عذاب دیں، وانت فیہم، درحالے کہ مرسول تم موجود ہو، تم موجود ہو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد تم موجود ہو پھر اس قوم کو عذاب دیا جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ بھی سب سے بڑا معجزہ ہے. یہ بھی فرمایا کہ وما کان اللہ معذبہم، اور اللہ کا یہ کام بھی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دے کہ وہ ہم یستغفرون، جو کیا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. وہ بھی تو احادیث میں آیا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرزمین مکہ میں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہے تو ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا. تو وہ لوگ کہنے لگے تھے کہ کیا کہتے ہیں، اگر ایسا ہے تو محمد پھر عذاب کہاں آ رہا ہے، پھر عذاب کہاں آ رہا ہے. تو ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کافروں کو جواب دیا کہ محمد یہ عذاب کے انتظار کر رہے ہیں، عذاب تو آتا، لیکن کیا کہتے ہیں، تم اس میں موجود ہو تو اللہ کی یہ شان نہیں کہ محمد تم رحمت للعالمین اور پھر ان قوم پر عذاب دیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا. تو احادیث میں آیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے لیے 2 امانت دی ہیں. کتنے دیے ہیں؟ 2 امانت. امانت نہیں، امانت الگ شے ہے، اور امان بولے تو پناہ گاہ، بچنے کے لیے، کہ 2 امانت دی ہیں. ایک امان یہ ہے کہ مجھ کو اپنے امت کے درمیان بھیج دیا ہے. ایک امان یہ ہے کہ ہم کو جو امان ہے یہ ہمارے فعل کی وجہ سے نہیں، بلکہ ذات رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے. ذات رسول صلی اللہ، ایک امان میرے آقا کی ذات ہے. دوسرے اللہ کے رسول نے فرمایا ان لوگوں کے لیے امان ہے جو استغفار کرتے ہیں، ان کو عذاب نہیں دیا جاتا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو کچھ صحابہ، کچھ ایمان والے مکے میں رہ گئے تھے، تو ان لوگوں کو مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو کیا کہتے، جب وہ تھے تو عذاب نہیں آ رہے تھے، اب تو وہ تو مدینے چلے گئے ہیں، وہ مدینے چلے گئے تو اب کیوں نہیں عذاب آتا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب اس لیے نہیں آتا ہے، ان کو عذاب کیسے دے کہ یہ استغفار کرتا ہے، یہ استغفار کرتا ہے. استغفر اللہ رب من کل ذنب، اللہ سے یہ بخشش چاہتا ہے. تو معلوم ہوا، پتہ یہ چلا کہ انسان کو اگر اللہ کے عقاب سے، عذاب سے بچنا ہے تو کثرت سے اللہ سے بخشش مانگنی ہے اور استغفار کرنی ہے. یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہتے ہیں، سورہ انفال میں بڑی ہی تفصیل سے، اور حاشیہ میں، تفاسیر میں، کنز الایمان میں بھی آپ جو اردو پڑھے ہیں ان کو دیکھ لے سکتے ہیں، اور آپ کیا کہتے ہیں اس قرآن کو پڑھیے، اور اردو ادا ہے تو اس کو پڑھیے. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان میں بھیجا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اب رہی بات کہ خیر وہ مننا کا لفظ ہے، احسان اس کی بحث الگ ہے، مگر معجزات رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عطا کی ہے، اس تفاسیر میں فرمایا کہ جہاں رسول رہے وہاں چاہے کوئی حضرت آدم سے لے کر حضور تک
جہاں نبی کی موجودگی ہو وہاں عام عذاب نہیں آتا، وہاں عام عذاب نہیں آتا۔ عام عذاب کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا عذاب جو سب کے سب ختم ہو جائے، سب کے سب ختم ہو جائے، وہاں ایسا عذاب نہیں بھیجتا، کیونکہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نبی موجود رہتے ہیں۔ تو اب پتہ یہ لگانا ہے کہ اس معجزہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ اب اللہ کا قرآن پھر ایک جگہ بول رہا ہے کہ وَعَلْمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جان لو کہ رسول تم میں موجود ہے، جان لو کہ رسول تم میں موجود ہے۔ فیکم میں تم، اب یہ آیت جو ہے نہ ناسخ ہے نہ منسوخ ہے، حضور کے قیامت تک اس کا حکم برقرار ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے ہیں، حاضر ہیں، ہم جو بولتے ہیں وہ سنتے ہیں، ہم سلام کرتے ہیں تو جواب دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض کیا کہتے ہیں اولیاء کاملین، وہ پوری زندگی بعض ہے، جیسے کہ ایک بنگال کے سرزمین میں حضرت احمد علی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو ان کی زندگی میں فرمایا گیا کہ وہ جب عصا لے کر کے چلتے تھے تو عصا کے ذریعے ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو کر کے وہ تقریر کرتے تھے۔ لوگ کرسی لا کر کے دیتے تھے، مگر کرسی کیوں نہیں دیتے؟ جب کرسی لاتے تھے، کرسی میں بیٹھنے کے لیے کہہ رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے پوری دنیا کو یہ عقیدہ بتایا ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں حبیب آتے ہیں، تو میرا عقیدہ ہے کہ ہمارے جلسے میں ہمارے رسول حاضر ہوتے ہیں۔ مجھے کب یہ زیبا ہے کہ میرے رسول کس حالت میں ہے، میں کرسی میں بیٹھے رہوں، اس لیے میں بیٹھتا نہیں۔ یہ عقیدہ ہے، یہ محبت ہے، یہ تعظیم ہے، یہ تکریم ہے۔ اور انہی کے بارے میں فرمایا، لوگ تو وہ رسول کی ذات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، وہ کیا سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، جن کے تلوؤں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ تو اللہ اس حضرت احمد علی علیہ رحمۃ الرضوان پر سرزمین بنگال کے اندر ان کا مزار ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انتقال ہوا ایک سرزمین بنگال کے کونے میں، وہاں سے 150 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے گانگی نام سے، ان کے ایک دوست رہتے تھے مولانا، تو انتقال ہو گیا۔ تو اس زمانے میں آج سے 150-200 حضرت کے زمانے سے پہلے کے بزرگ ہم لوگ، تو ان کو وہاں خبر نہیں کیے، تو انتقال ہوتے ہی کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ دوسرے دن 3 دن تک وہاں ان کے اپنے دوست کے یہاں دعوت کھائے۔ وہاں آپ سوچ سکتے ہیں جہلم کے موقع پر جب ان کو دعوت دی گئی تو ایسا ایسا انتقال ہوا، کب ہوا؟ فلاں دن۔ ارے فلاں دن تو یہاں آئے تھے جب اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نیک بندے کو جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں غرق رہتا ہے ان کو وہ حیات زندگی دیتی ہے۔ وہ تو رسول اعظم ہیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت ہیں، وہ راحت العاشقین ہیں، وہ سراج السالکین ہیں، وہ شمس العارفین ہیں، جس سے رب نے کہا یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ مصطفیٰ وہ ہے جو بولتا ہے تو اپنی طرف سے نہیں بولتا، رب جو بلواتا ہے وہی بولتا ہے، وہی مصطفیٰ ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کی وہ ذات ہے۔ اور اس رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کو آپ دیکھیے، اب ان کے آپ دیکھیے، ایک صحابی، لوگ کہتے ہیں آج یہ عقیدہ ہے، ارے کیا کہتے ہیں، ابھی آپ نے سنا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ عائشہ صدیقہ اور دیگر اصحاب پر اور دیگر لوگوں پر بہت کچر اچھالتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے عقیدہ کا دیکھیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فغن ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی رسول آئے، آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ 3 دن سے بھوکا ہوں۔ کتنے دن سے؟ 3 دن سے بھوکا ہوں، 3 دن سے بھوکا ہوں۔ تو آپ دیکھیے ان کے عقیدہ پہلا دیکھیے، اگر گھر میں کچھ نہیں ہے تو کام کاج کرنا چاہیے نا، کچھ تو کہیں کچھ قرضہ لو یا تو کچھ تو بھی کرو، لیکن وہ جانتے ہیں کہ جہاں سے کیا کہتے کوئی مایوس نہ ہوتا وہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، وہ رسول اللہ کی بارگاہ ہے۔ وہ رسول اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 3 روز ہو گیا، میرے بچے بھی بھوکے ہیں، میں بھی بھوکا ہوں، میری بیوی بھی بھوکا ہے، اے اللہ کے رسول کچھ عنایت کر دیجئے۔ مصطفیٰ جان رحمت جب گھر کی خبر لیتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ آدھا کلو جو یا اس سے کم ہی تھا، اس آدھے کلو جو کو لے کر کے اس صحابی کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ یہ جو کو پیس لو اور جا کے پیس کے خود بھی کھاؤ، بچوں کو بھی کھلاؤ، اڑوس پڑوس کو بھی کھلاؤ، ہو سکتا ہے تمہیں اگر کیا مہلت ملے تو مجھ پر درود پڑھ دیا کرو۔ تو وہ صحابی
فرماتے ہیں کہ وہ آدھا کلو جو کو لے کر کے رکھے اور اس میں پیس کر کے ایک برتن میں رکھے، تو اب برتن میں رکھ کے روزانہ اس سے نکالتے جا رہے ہیں، روٹی بناتے جا رہے ہیں، بچے کھا رہے ہیں، بیوی کھا رہا ہے، خود کھا رہے ہیں، اڑوس پڑوس کو کھلا رہے ہیں، ایک مدت مدید تک کھلاتے رہے، کچھ کام ہونے کا نہیں، لیکن اچانک دیکھ رہے ہیں کہ اس آدھے کلو اتنے سے جو میں نے پیسا مگر اتنے دن سے کھا رہا ہوں، اتنے لوگ کھا چکے، اس میں کچھ کم نہیں ہوا ہے۔ تھوڑا برتن اٹھا کر کے دیکھا، دوسرے دن پھر آٹا ختم ہو گیا تو بارگاہ رسول میں پہنچے اور پہنچ کر کے کہنے لگے آقا ایک آپ نے کہا تھا خود کھانا، اہل و عیال کو کھلانا، اپنے بیوی کو کھلانا، اڑوس پڑوس کو بھی دینا، غریبوں کو دینا، یتیموں کو دینا۔ میں ایک مدت مدد تک میں کھلاتا رہا اور میں اچانک دیکھا کہ اتنے تھوڑے سے گناہوں اتنا کھایا، اب کتنا باقی ہے؟ اب تو میں نے کھول کر کے دیکھ لیا، اب جب کھول کر کے دیکھ لیا تو آقا دوسرے دن ہی ختم ہو گیا۔ تو پیارے مصطفیٰ کے امتیوں، میرے آقا فرماتے ہیں اس کا مطلب دیکھنے اور ناپنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، تمہارے ایمان میں کمزوری آ گئی ہے۔ سن لو، اگر تم نہیں دیکھتے اور اس کو نہیں ناپتے تو حدیث میں ہے لا کر تم ختم الدہر، اگر زندگی بھر کھاتے تو وہ آٹا تمہارا ختم نہیں ہوتا، نسلاً بعد نسل یہی کھاتے رہتے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ تو یہ رسول اللہ کا دربار ہے، یہ آقا کے دربار ہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے دربار ہیں۔ یہ معجزہ ہی تو ہے آج کل کے، یہ معجزہ ہی تو ہے۔ ہم اگر اتنا کھانا پکاتے ہیں تو ہم کو ڈر لگتا ہے کہ ہوتا کہ نہیں ہوتا، اس میں ہمارے مہمان پورے کھا پائیں گے نہیں کھا پائیں گے۔ ارے 300 آدمی آنا ہے، اتنے کا انتظام کرنا ہے، 300 آدمی آنا ہے، اتنے کا انتظام کرنا ہے پیارے۔ اور آج کل تو مسئلہ یہ ہوا ہے، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا جب مطالعہ کریں گے نا، اس احادیث میں معجزات رسول بھی ہے، غیب رسول بھی ہے، اور وہ اختیارات رسول بھی ہے، تصرفات رسول بھی ہے، قدرت رسول بھی ہے، جو اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو عطا کیا ہے۔ آج ہم ایک جگہ گئے تھے، نام نہیں بتایا، آپ لوگوں کو سبھی کو معلوم، ایک آدمی گھر میں گئے، مولانا تھے کہ نہیں تھے تو کیا نہیں بول سکتے ہوں، تھے بھی شاید بات وہ آئے تو آ کر کے اب ہے کیا کہ ایک فاتحہ دینے جاتے ہیں تو گھروں کا یہ معاملہ ہے کہ کچھ سامنے شیرنی رکھ دیتے ہیں اور اس میں فاتحہ دیتے ہیں۔ ایک آدمی گھر والے لائے بھی، لیکن لانے کے باوجود بھی اٹھا کر کے رکھ دیے۔ یہ کیا یا نئے طریقے نکال رہے ہیں، یہ کیسے ہیں، یہ نہیں دے سکتے۔ پیارے دیکھو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، آپ نوجوان ہیں، گھروں میں یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ کوئی واجب نہیں ہے کہ آپ کیا کہتے نہیں دے تو گناہگار ہو جائے گا، لیکن اگر آپ سنت ادا کریں گے، اور سنت موقعہ بھی نہیں، سنت اگر ادا کریں گے تو آپ کو گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اس میں معجزات رسول بھی ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ اگر کیا کہتے ہیں اس میں غور سے مطالعہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارگاہ میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت انس ہیں۔ تو حضرت طلحہ کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی آواز بہت دبی آ رہی ہے، بہت ہی دبی آ رہی ہے، لگ رہا ہے کہ میرے آقا کئی دن سے کھانا نہیں کھائے ہیں۔ جب دبی آ رہی ہے تو فوراً حضرت طلحہ گھر گئے کے کہنے لگے ام سلیم گھر میں کچھ ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں رسول اللہ کی بیٹھک میں تھا، میں رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، دیکھتا کیا ہوں کہ رسول لگ رہا ہے کہ رسول کیا کہتے کئی دن تک کھانا نہیں کھائے ہیں۔ کہا کہ ہاں ہے، مگر اتنا نہیں ہے کہ رسول کے ساتھ جو صحابہ ہو اس صحابہ کو بھی کافی ہو جائے۔ آٹا کا ایک ٹکیا ہے، میں دیتا ہوں، انس کو بلا کر کے اس کے بغل میں دیے، اوپر سے ایک چادر اڑا دیے اور جا کر کے کہنے لگے صرف رسول اللہ کو دے دینا۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتے تھے، آٹا کو گول کر کے آگ میں رکھ دیتے تھے، یہ جب پک جاتا تھا تو کیا کہتے اس کو کھا لیتے تھے۔ جب وہ گئے تو لے کے کھڑے ہو گئے، اب وہاں لے کر کے جب کھڑے ہو گئے پورے صحابہ کے ساتھ میرے آقا بیٹھے ہوئے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا، تھوڑا زور سے پڑھیے تو یاد نہیں ہے درود شریف،
پڑھا ہے اس لیے کہ لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، سونے والے ہیں یا کیا کرنے والے ہیں۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ آپ اپنے گھروں کے لیے کہ آج اس بیٹھک کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں سے کچھ لے کر کے جائیں، آپ کو کچھ لے کر کے جانے کا ہے۔ ایک چیز تو میں نے بتا دیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میری امت کے لیے 2 امانت رکھی ہے، ایک میری ذات رسول کہ میں ان میں موجود ہوں، دوسرا یہ ہے کہ استغفار اللہ سے بخشش مانگنا۔ تو تم رسول اللہ سے محبت کرو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو گے اور عقیدہ راسخ رکھو گے، اللہ سے بخشش رکھو گے، تو تمہارے اوپر یہ دنیاوی عذاب نہیں آتے، تمہارے اندر دنیاوی مصیبت نہیں آتے، تم پریشان نہیں ہوگے، تم کلفت میں نہیں پڑو گے۔ جب حضرت ام سلیم بھیجے، حضرت انس لے کے کھڑے ہو گئے، میرے غیبدار رسول، میرے غیبدار رسول نے تو حضرت انس نے کچھ کہا، ابھی کھڑا ہی تھا کہ آنکھیں اٹھائی اور فرمایا کہ کیا کہتے ہیں اے انس، لگ رہا ہے تمہیں ام سلیم نے بھیجا ہے۔ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ کہا جاؤ، جا کر کے کہہ دو کہ حضور اپنے صحابی کے ساتھ تمہارے گھر آ رہے ہیں۔ حضرت طلحہ وہاں سے دوڑے ہوئے جاتے ہیں اور کہا کچھ سنا؟ کہا کیا؟ کہ وہ جو بھیجے تھے میں نے کچھ کہا نہیں، انہوں نے کچھ کہا نہیں، حضور نے اچانک میرے طرف دیکھا اور سب چیزیں دیکھ لی۔ اس حدیث کی ترجمانی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروں درود۔ تو وہ اللہ کے رسول کو بتایا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت طلحہ گھر کو پہنچے پریشان، کیا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک آٹے کا ٹکا تھا وہ بھی وہاں چلے گئے، اب کیا ہوگا؟ ام سلیم وہ صحابیہ تھی، آج کل کے عقیدے کے معلوم کہ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ جو رسول میرے گھر تشریف لا رہے ہیں وہ رسول کو معلوم ہے کہ طلحہ کے گھر کتنا ہے، البتہ جاؤ تو اپنے رسول اور صحابی کا استقبال کرو۔ اللہ کے رسول اس گھر میں پہنچتے ہیں تو استقبال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے کے بعد اسی آٹے کے ٹکیوں کو توڑتے ہیں اور فرماتے ہیں تیل ہے؟ کہاں ہاں تیل لے کر کے آؤ، اس میں ڈالتے ہیں۔ ڈالنے کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کچھ پڑھ کر کے دم کیا۔ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول نے لعاب دہن اس میں لگایا اور اس میں ڈھانک دیا۔ اس کے بعد ابو طلحہ کو کہا اب کھلاتے جاؤ، 10 کو لے کے جاؤ، کھلاتے جاؤ۔ اب ایک چھوٹا سا آٹے کا ٹکیا ہے، 10 صحابی جا رہے ہیں کھا کے لوٹ رہے ہیں، پھر 10 آدمی جا رہے ہیں کھا کے لوٹ رہے ہیں۔ پوچھا گیا کتنے صحابی کھائے تھے؟ تو فرماتے ہیں وہ 70 صحابی تھے، سب کے سب آسودہ ہو کر کے کھائے، اور پھر جب وہ بچا تھا تو مجھے یہ معلوم نہیں کہ پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا، پتہ یہ چلا کہ آپ اگر گھر میں رکھو، کوئی بھی نوجوان ہو، اس میں جگہ گھر کے ماحولات الگ الگ ہو گئے ہیں۔ آج کل کمپیوٹر کے زمانہ ہے، آج کل واٹس ایپ کا زمانہ ہے۔ ابھی ایک واٹس ایپ آیا میلاد النبی کے بارے میں، اتنے بکواس کیا کہتے ہیں انہوں نے اردو میں لکھ کر کے بھیجا ہے، لا حول ولا قوت، کہ ارے کم سے کم انسان کے اندر یہ عقیدہ ہونا۔ وہ جانے دو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنے سے پہلے کیا چاند نہیں تھے، سورج نہیں تھے، زمین نہیں تھے، آسمان نہیں تھے، انسان نہیں تھے، سب تھے۔ حج بھی کرتے تھے تو ننگے ہو کر۔ تمہیں انسانیت ملی تو نبی کے صدقے، ایمان ملا نبی کے صدقے، روزہ ملا نبی کے صدقے، حج ملے نبی کے صدقے، زکوٰۃ ملے نبی کے صدقے، اور کیا کہتے ہیں دین کے جتنے بھی فرائض و واجبات ہیں وہ سب کے سب نبی کے صدقے، حتیٰ کہ قرآن ملا نبی کے صدقے۔ ایک سچے امتی کا خیال کتنا ہونا تھا، ارے میرے آقا کی بات ہے، وہ جانے دو کیا ہو جانے دو یا نہ جانے دو، ارے یہ آقا یہ 12 ربیع الاول کو نہیں آتے تو نہ جانے ہم شاید وہی ننگے ہو کر طواف کرتے۔ اگر ہم کیا کہا آقا اس 12 ربیع الاول کو نہیں آتے تو پھر ہم اپنی بچیوں کو درگور کیا کرتے تھے۔ اگر آقا 12 ربیع الاول کو نہیں آتے تھے تو ماں اور بہنوں کے ساتھ نکاح کیا کرتے تھے۔ یہ نبی کا صدقہ ہے، یہ 12 ربیع الاول کا صدقہ ہے۔ تمہیں انسانیت ملی، تمہیں آدمیت ملا، تمہیں ایمان ملا، تو ایمان کا تقاضا تو یہ ہے جو اتنا بڑا محسن اعظم ہو، اس محسن اعظم کے جو تم سیرت لکھنا چاہتے ہو، ان کی زندگی میں تبصرہ کرنا چاہتے ہو، ان کی زندگی کے
ऊपर तुम रिसर्च करना चाहते हो, अगर रिसर्च करना है तो करो। ये अबू जहल है ना, ये अबू जहल है, बारगाह रसूल में हाजिर होता है और कहता है हाँ ये आप नबी हैं, आप नबी हैं। अरे कैसे मुसलमान हो तुम जी, अरे कैसे नबी के कलमा पढ़ने वाले हो जी तुम, कैसे नबी के नाम पर अपने नामों को गुलाम नबी और अब्दुल रशीद नाम रखने वाले हो तुम जी, जरा गौर करो। अबू जहल कौन था? काफिर था। आकर के कहने लगा आप नबी हैं? हाँ मैं नबी हूँ। तो जो अगर नबी है तो चांद को 2 टुकड़ा करो बोल के, आप नबी हैं तो चांद को 2 टुकड़ा करो। अबू जहल ने क्या अकीदा दिया कि जो नबी होता है उनका इख्तियार का ये आलम होता है कि फर्श ज़मीन पे रहकर अगर इशारा कर दे तो चांद आसमान को भी अगर इशारा कर दे तो बिखर जाए। एक कुफ्र का ये अकीदा था, ये काफिर अबू जहल का ये अकीदा था कि आप अगर नबी है तो चांद को 2 टुकड़ा कर दीजिए, आप अगर नबी है तो चांद को 2 टुकड़ा कीजिए। और वही हुआ। आप एक काफिर का अकीदा है कि जो नबी होता है इतना इख्तियार वाला होता है, जो नबी होता है जो इशारा कर दे वो हो जाता है। तुम कलमा पढ़ने वाले हो, कहते हो नबी के गैबदा नहीं, नबी के तसर्रुफ का मालिक नहीं, नबी कोई चीज़ का इख्तियार नहीं रखता, नबी के मोजेज़े का इनकार, नबी के क्या कहते हैं सीरत का, और नबी के क्या कहते हैं मोजेज़ा का इनकार। तो अबू जहल ने कहा अरे वो बात है, चलो चलते हैं। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया और इतनी बड़ी चांद वहाँ है और जाने के बाद क्या कहते हैं हम कैसे करेंगे, क्योंकि मालूम है कि वली को जो है ना वलायत छुपाना ज़रूरी है और नबी को नबूवत का जाहिर करना वाजिब है। कहा चलो, कहाँ चलते हैं? वो जबल अबी कबीस पे चढ़ा। उस पहाड़ का नाम जबल अबी कबीस है। अब वहाँ वो पहाड़ मक्का के सरजमी पे न रहा, न तो सफ़ा है न तो मरवा है, निशानात रह गए हैं, सब ख़त्म हो गया है। जबल अबी कबीस को आपको अगर पहचानना है, मक्का में जाना है तो वहाँ उसके ऊपर मुसत्ते कर दिए हैं, वहाँ मस्जिद बिलाल के नाम से उसके ऊपर एक छोटी सी मस्जिद है। वो जबल कबीस है, वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा लोग के कहा करूँ 2 टुकड़ा? हाँ करे 2 टुकड़ा। 2 टुकड़ा कर दिया, एक इधर या उधर। अबू जहल को तो मानना था ना, नहीं माना, वो काफिर का काफिर रह गया। एक दूसरी अकीदा है कि इन्होंने कहा कि ये मोजेज़ा ये कम मोजेज़ा है, आप एक तिनके को नहीं हिला सकते। आप अगर आपके पास एक सामने तिनका है, आप उसको हटा नहीं सकते, आप उसको भगा नहीं सकते। रसूलुल्लाह इस फर्श में रह करके आसमान पर चांद को 2 टुकड़ा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने बड़े मोजेज़ात, इतने बड़े कमालात को देख करके फिर ये हम कहें अरे वो तो मैं नबी हमारे ही तरह थे, हम ही खाते पीते, हम जैसे खाते हैं वो भी खाते थे, हम जैसे सोते हैं वो भी सोते थे, हम जैसे निकाह करते हैं वो भी करते थे। तो प्यारे ये अकीदे दुरुस्त नहीं है। ऐसे अकीदे के रखना हमारे दुनिया में भी तबाह और आखिरत में भी तबाह है। यह हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, यह हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के चचा हैं। ये जंग बदर में जब कैदी होकर के आए तो उसके पहले की हाल है कि ये जब जंग बदर में जब लड़ाई हुई तो मुसलमान के तरफ से नहीं, ये काफिरों के तरफ से हज़रत अब्बास गए और जब जा रहे थे तो जाते वक्त अपनी बीवी को एक सोने दी और सोने देने के बाद कहा कि देखो मैं जंग में जा रहा हूँ, अगर मैं मर गया तो ये सोने से तुम काम कर लेना और अगर नहीं आया तो दोनों खर्चा करेंगे। देखो ये राज है मियाँ बीवी का, कोई तीसरा नहीं जानता। अब जंग बदर हुई, काफिरों को अबू जहल मारा गया, बड़े बड़े काफिरों के सरदार मारे गए। हज़रत अब्बास उसमें कैदी होकर के रसूलुल्लाह के बारगाह में आए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अरे जो कैदी हैं वो फला फिदिया दे दो और दे करके सब आज़ाद होकर के चले जाओ। अगर जिनके पास पैसे नहीं है तो जो पढ़ना जानते हैं वो क्या कहते हैं मुसलमानों के बच्चों को पढ़ा दो, आज़ाद करके चले जाओ। तो अल्लाह के रसूल के चचा ने फरमाया अरे मोहम्मद तुमको मालूम नहीं है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, न तो हम माल दे सकते न जर दे सकते। उस वक्त अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अरे चचा तुम्हारे पास माल नहीं है? कहा नहीं है। सही बोलो नहीं है? कहा नहीं है। कहा कि वो सोना जो छुपा करके आए थे बीवी को दे करके उसका क्या हाल है? हज़रत अब्बास ने कहा अरे जो सोना मैं और उनकी बीवी, मैं और मेरी बीवी जानता था वो मक्के में है, वो मक्के का सोना जो दोनों के दरमियान राज मख्फी थी वो रसूलुल्लाह मदीने में रह करके जानता है। वाकई ये नबी है। फौरन पढ़ा बेटा पढ़ा,
दो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। तो ये हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये गैब की खबरों को देख करके ये ईमान लाते थे, ये काफिर गैब की खबर देख करके ईमान लाते थे। हम मुसलमान मुस्तफ़ा के गैब की इनकार करके हम ईमान से महफूज रह सकते क्या, हम उससे रह सकते क्या? इसलिए प्यारे ये जलसे करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम धुआंधार तकरीर करेंगे। आप यहाँ तो खैर बच्चे हैं, नौजवान बच्चों से ही गुजारिश है कि वो सहाबी का जो अक़ीदा था, वो जो मेरे मुस्तफ़ा के सोहबत में बैठते थे, वो जो मेरे मुस्तफ़ा के सोहबत में बैठते थे, उस सहाबी का अक़ीदा लो। हम और आप ये कह रहे हैं अरे मुस्तफ़ा माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, मुस्तफ़ा की ज़ात ही सरापा मौजज़ा है। आपको मालूम है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं। इसमें चीज़ की छोटी छोटी किताबों में इन अहादीस को भी क्या कहते हैं राइज किया, लिखा गया है। जब इस दुनिया से रहलत कर रहे हैं तो हज़रत अली को बुलाते हैं, हज़रत अली को बुला करके कहते हैं ए अली तू मुझे नहलाना जैसे मेरे आका को नहलाया था, जैसे मेरे मुस्तफ़ा को नहलाया था, मेरे मुस्तफ़ा को नहलाया था। और एक बात ये सुनो कि सहाबी जो अक़ीदे थे, उनके जो मोजज़ात थे, वो जो करते थे, हम और आप उसके तिनका बराबर मोहब्बत नहीं कर सकते। ये उससे पहले एक बुखारी की और मुस्लिम की मारूफ हदीस है और आपने सुना भी होगा। उससे उनके और ये चीज़ों के जो हमारे ख्यालात जो आज दिलों में आ रहे हैं, उस ख्यालात को लेकर के प्यारे अगर हम इबादत करेंगे, हम अगर रसूलुल्लाह को चाहेंगे तो उससे हमारे कोई फ़ायदा नहीं। मगर 2-3 मिनट आपका वक्त देता हूँ, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सुनने का है ना, नहीं सुनने का है? हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के रसूल के बारगाह में तकरीबन 10 साल तक खिदमत की। उनसे बढ़ के रसूलुल्लाह को कौन जानता? तो सहाबी ने पूछा कि रसूलुल्लाह की आपने आखिरी दीदार कब किया है, थोड़ा बताओ। रसूलुल्लाह की आखिरी दीदार आपने कब किया है तो बताओ। तो हज़रत अनस फरमाते हैं कि दोशंबा का दिन था, दोशंबा के दिन थे। अबू बकर सिद्दीक़ सुबह फजर की नमाज़ पढ़ा रहे थे, रसूलुल्लाह बिस्तर अलालत पे थे। 3 दिन तक क्या कहते हैं वो मस्जिद नबवी में नहीं आए थे। अबू बकर सिद्दीक़ फजर की नमाज़ पढ़ा रहे थे। तो हज़रत अनस फरमाते हैं कि नमाज में कोई अचंभे वाली बात नहीं हुई, अचंभे वाली बात नहीं हुई, या नमाज के दरमियान कोई भी चीज़ या फासिद कोई चीज़ें बातें नहीं हुई। आप इस हदीस को जाकर मुतला कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ कि अबू बकर सिद्दीक़ नमाज पढ़ा रहे थे, अचानक क्या देते हैं कि अल्लाह के रसूल ने अपने हुजरे मुबारक से पर्दा हटा दिया। बोलो सुभान अल्लाह। उस बीमारी के हालत में अल्लाह के रसूल ने सितरो अपना पर्दा उठा दिया, और पर्दा जब उठा दिया तो सब के सब सहाबी हालत नमाज में हैं, हालत नमाज में पलट करके मुस्तफ़ा की तरफ देखने लगे। और मुस्तफ़ा के तरफ देखने ही नहीं लगे, कहने लगे, सहाबी कह रहे हैं कि काना वरक़हु फिल मुसहफ़, मैं रसूलुल्लाह के चेहरे को ऐसा देखता था जैसे कि कुरान का वरक़ है, जैसे कुरान का वरक़ हो, ऐसे रसूलुल्लाह को देख रहे थे। रसूलुल्लाह को जब ऐसे देख रहे थे तो अब आप लोग जो उम्रा करने के लिए नहीं गए हैं लेकिन कभी गए तो गौर करो, ये क्या कहते हैं रियाजुल जन्ना का हिस्सा है। और रियाजुल जन्ना के हिस्से में मैंने गिना था तकरीबन क्या कहते हैं 16 ये पिलर लगे हुए हैं। कितने हैं? 16 लगे हुए हैं। और 16 जो रियाजुल जन्ना का हिस्सा है उसमें हरी कालीन लगाई हुई, हरी कालीन लगी है। और उसमें यह हदीस वहाँ बोर्ड में भी लिखा हुआ है, मन कायना बैती व बैना मिंबरी रोज़तम मिन रियाज़िल जन्ना, यानी मेरे घर और मिंबर के दरमियान जो हिस्सा है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है, आज भी वो लगा है। और ये हदीस और भी है कि सारी दुनिया से ईमान समट कर क्या कहते हैं मदीने में आ जाएगी, वो भी हदीस है, बहुत सारे हदीस वहाँ लिखे हुए हैं। तो खैर वो मौजू नहीं है। तो 1 सफ़ 2 सफ़ 3 सफ़ 4थी सफ़ में, तीसरी या चौथी सफ़ में पहले उस अब जहाँ हुजूर के गुंबद खजरा है वो हज़रत आयशा के हुजरा थे, वो हज़रत यहाँ ये क्या कहते हैं नबी का और सभी का यही अकीदा है कि जहाँ नबी इंतकाल होता है वहीं क्या कहते हैं उनका मदफन भी होता है। तो हज़रत आयशा के रूम में अल्लाह के रसूल इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके, तो अल्लाह के रसूल वहीं आज आराम फरमा रहे हैं। तो आराम फरमा वही रहे। तो तीसरी चौथी सफ़ में उस वक्त लकड़ी का दरवाज़ा रहा होगा, लेकिन अब वहाँ पीतल के दरवाजे हैं। और ये सऊदी हुकूमत ऐसे कि पूरे जाली में इतने ताबदन लगा के किताबों से ढक दिए हैं, सामने से सुराखों से जा कर के देखना है, पूरे किताबों के बेंच लगा, सामने असाब सुफ़ा का चबूतरा है। आज भी अगर गौर से देखें तो वहाँ लगेगा कि जो पीतल का जो जाली लगा दिया ना वहाँ हुजूर का दरवाज़ा थे। तो
تو اب سوچئے کہ ہم بتانا یہ ہے کہ ہمارا اور صحابی کا عقیدہ اور محبت دیکھو کہ آج ہم کو بدنام کر رہے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے. تو اللہ کے رسول وہ چوتھی صف پر ہوں گے, ابو بکر صدیق یہاں ہے, تو وہاں بازو والے تو کنکھی سے ایسے دیکھ رہے ہوں گے رسول اللہ کا چہرہ, لیکن ابو بکر صدیق کے پہلے صف والے جب تک مڑے نہیں کیسے دیکھتے. اب دوسری بات یہ ہے کہ حالت نماز میں جب تک مڑے نہیں دیکھنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز فجر کی بات تھی, ظہر کی بات نہیں تھی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نماز فجر میں فجر کی بات تھی, اور اس وقت جو مسجد نبوی جو تھے تو سر کے اوپر تھے اتنے تھی, اور کھجور کے چھال کے تھے, کھجور کے چھال کے تھے. تو اس وقت یہ تیل بھی نہیں تھا کہ چراغ روشن کرے وہاں بول کے. تو فجر کے وقت کتنی اندھیری ہوتی ہے. تو یہ لوگ جو حضور جو پردہ اٹھایا تو کیسے معلوم ہوا ان لوگوں کے حضور نے پردہ اٹھایا اس اندھیری میں. ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ اس اندھیری میں صبح میں سر کے اوپر چھت ہے حضور کے چھال کے, اور نہ چراغ بھی نہیں جل رہا ہے, اس میں کیسے معلوم ہوا کہ کیا کہتے ہیں رسول نے پردہ اٹھایا ہے. مفسرین کرام نے فرمایا کہ جب رسول نے پردہ اٹھایا تو چہرے رسول سے اتنے نور چمکے کہ اچانک پورے مسجد نبوی روشن دان بن گئی. اس لیے روشن دان بن گئی. جب روشن دان پورے اچانک پورے مسجد چمک اٹھے تو صحابہ جو 3 دن سے تڑپ رہے تھے ان کے دل تھا میرے آقا تشریف لا رہے ہیں. فوراً پلٹ کے دیکھا تو رسول اللہ کا چہرہ دیکھا. اسی کی ترجمانی وقت کا امام احمد رضا بولتا ہے, ارے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, کہ نور باری کیا شیر کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. تو وہ تڑپ رہے تھے 3 دن سے. اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب یہ لوگ تو ادھر سے دیکھے, دیکھنے کے بعد حدیث کے الفاظ ہے کہ ابو بکر بھی عقیب وہ ایری کے بل پلٹنے لگے کہ سب تو دیکھ رہے ہیں, وہ بھی کیسے پیچھے رہ جاتے. سب دیکھ لیے. دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, المختصر حدیث بہت لمبی ہے, پھر پردہ کو گرا دیا. پردہ کو گرانے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ, تم اپنی نمازوں کو پورا کرو. وَأَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ, یہ نہیں کہا صحابیوں تم نے پلٹ کر کے دیکھا نماز فاسد ہو گئی, نماز ختم ہو گئی, پھر سے پڑھو نہیں کہا. کہا وَأَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ, تم اپنی نماز کو پورا کرو. اب جب تو نماز پڑھ رہے تھے وہ عبادت تھی, اب جو نماز پڑھو گے وہ روح عبادت ہوگی, وہ عبادت ہی نہیں. اس لیے صحابہ کا یہ تھا فرمان, یہ شرط تھا کہ وہ ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کہاں دیکھتے ہیں کہ جب حالت قیامت سجدے میں دیکھنا, رکوع میں ہو تو آپ انگوٹھے کو دیکھنا, اب سجدے میں چلے گئے تو سیدھے جگہ میں دیکھنا. مگر رسول اللہ کے صحابی جب نماز پڑھ رہے تو ان کو حکم تھا کہ وہ رسول اللہ کو دیکھتے رہیں. اس لیے ابن عربی سے اس نے پوچھا کہ رسول اللہ ظہر کی نماز میں کیا قرأت کرتے تھے, کیا وہ کیا کہتے ظہر کی نماز میں قرأت کرتے تھے؟ تو فرمایا نام ہاں. تو فرمایا کیسے آپ کو معلوم کہ حضور ظہر اور عصر میں قرأت کرتے تھے؟ تو صحابی نے فرمایا کہ حضور کی داڑھی مبارک کی حرکت کی وجہ سے ہم پہچان لیتے تھے کہ حضور ظہر اور عصر میں قرأت کرتے تھے. تو اب بتائیے کہ صحابی یہاں ہیں تو جب تک رسول اللہ کو ایسے نہیں دیکھے تو داڑھی کی حرکت کیسے امام صاحب کی دیکھتے تھے جی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسول کو حالت نماز میں پلٹ کر دیکھے. نماز ہی نہیں, روح نماز عبادت کی روح ہوتی ہے, اور گھور کے رسول کو حالت نماز میں دیکھے ان کی نماز مکمل ہوتی ہے. آج عقیدہ پیش کیا جا رہا ہے کہ نماز میں حضور کی کیا خیال آ جائے تو معاذاللہ نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو ایسے عقیدے سے بچنا بھی ضروری ہے, ایسے عقیدے سے بچنا بھی ضروری ہے. تو میں کیا کچھ بیان کر خیر, یہ ذیلی باتیں تھی. اب میں کیا کہتا 40 منٹ ہو گیا, میں 10:30 کو ختم کرنے والا تھا. لیکن پیارے آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں, تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں ایسے کر کے اپنی زندگی کو اپنے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, تو حضرت جابر کا میں واقعہ فرمایا تھا کہ وہ لوگ 70 صحابی کھائے. اب اگر گھر میں تمہیں برکت لینا ہے, اگر فاتحہ کرنا تو سامنے رکھ کر کے اس میں فاتحہ دے کر کے برتن میں انڈل دو. یہ کیا کہتے ہیں, یہ فائدے کی بات ہے. یہ نہیں کہ واجب فرض نہیں, تو کرنا ضروری ہے اگر تم برکت چاہتے ہو. یہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے نہیں پڑھتے جی مولانا
आधा किलो जो और एक बकरी थी, हुजूर के साथ पूरे फौज खाने आए थे। मालूम है उस हदीस के तफासिर में फरमाते हैं कि वो बच्ची जो जंगे खंदक से जो सहाबा गए थे तो हजरत जाबिर एक दिन नहीं, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक खाए, और जब जब वो निकालते थे वो ताज़ा निकालते थे, ताज़ा निकलते थे वो खाना और क्या रोटी। तो फरमाया फिर उन्होंने देख लिया, तो ये तफासिर में फरमाते हैं कि जाबिर अगर तुम नहीं देख लेते तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे खानदान दर खानदान खाते रहती, वो ख़त्म नहीं होती। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, उसमें भी वही बात है कि अल्लाह के रसूल ने लुआब दहनी या कुछ कलाम की कुछ आयतें पढ़ी तो रसूलुल्लाह के मोजज़ात आपने देखा। मकाम सहाबा में हज़रत अली के लिए सूरज को पलटा दिया, अबू जहल की मुट्ठी में क्या कहते हैं कंकड़ियों को कलमा, ये मोजज़ात हैं। मोजज़ात बहुत फरिश्ते हैं और उसको अपने अब मोजज़ा कहते हैं कि अल्लाह के बंदों से, अल्लाह के बंदों को ऐसी बातें बताना जो उसके जहन से उसको मावरा हो। मावरा बोले तो उसकी समझ में नहीं आए कि ये ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या, उसको क्या कहते हैं मोजज़ा बोलते हैं। और मोजज़ा नबी अपने बातों के दलील के लिए वो पेश करता है, वो अपने दलील के लिए पेश करता है, और इस पर ईमान सबका होना ज़रूरी है, रसूल के मोजज़ा को मानना ज़रूरी। आज भी क्या कहते हैं, आज भी आप मक्के में जाएंगे, मक्का ये मस्जिद हरम है, उसके दाहिने जारे थोड़ी देर पैदल अंदर गली से चली जाइए, वहाँ एक मस्जिद शजर है, आज भी उसका नाम क्या है, मस्जिद शजर है, दरख्त। ये कौन सी मस्जिद है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे तो ये यहूदी आया, आकर क्या कहा कि आप नबी हैं? कहाँ नबी है? तो ये दरख्त को बुलाओ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बोलो, अल्लाह के रसूल तो पहले इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया की कोई ऐसी शय नहीं जो मुझे रसूल नहीं मानती हो, मगर सरकश इंसान और सरकश जिन मुझे रसूल नहीं मानते। मुझे हर चीज़, जमादात का, हैवानात का, जानवरों का, शजर का, हजर का, सबका रसूल वो है। और मारसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो सबका रसूल। उसकी बात क्यों नहीं कहा? आप अगर नबी हैं तो उस दरख्त को बुलाइए। तो आप अकीदा पेश कीजिए कि अगर ये यहूदी कह रहा है कि आप नबी हैं तो उस दरख्त को बुलाइए, इसका मतलब है कि जो नबी होता है उसकी इख्तियारात, उसके तसर्रुफात दरख्तों पर भी चलते। तो रसूल ने कहा अजब ना है कि यहूदी बात पलट दे, अरे मैं क्या बोलूँ जाकर के, मैं बोलूँ जाके तू कह देना कि मोहम्मद तुझे बुला रहा है, मोहम्मद तुझे बुला रहा है। देखा ये तो अच्छी बात है, दौड़ते हुए कहा दरख्त जाओ मोहम्मद तुम्हें बुला रहा है। तो दरख्त चीरता हुआ कदम रसूल में आया, आज अल्लाह के रसूल ने फरमाया दरख्त बता मैं कौन हूँ? तो कहा दरख्त ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद। कहा कि जाओ तुम अपनी जगह में। अब तो वो दरख्त नहीं है लेकिन मस्जिद शजर है। और एक बात यह है कि जो इनसे मुंसलिक और रासिख क्या कहते हैं अकीदा रख करके मोहम्मद से मोहब्बत करता है ना, तो अल्लाह तबारक तआला ने कुछ बंदे ऐसे हैं उनको भी इतना पावर दे देता है कि वो जो बोलता है वो हो जाता है। अब लखनऊ गए हैं, कभी लखनऊ गए हैं, उत्तर प्रदेश में गए नहीं गए? और लखनऊ में एक हज़रत शाहमीना, गौसे आज़म की भी वाक़यात हिंदुस्तान की बात बोल रहा हूँ, हज़रत शाहमीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार है वहाँ। हज़रत शाहमीना का ये था कि लोग सुबह को क्या करते उठते थे, बगल में कुरान रख करके दरख्त के नीचे जंगलों में जाकर मुजाहिदात करते थे। ये क्या करते थे? मुजाहिदात करते थे और कुरान की तिलावत करते थे। कुरान की तिलावत कर रहे थे तो ईसाई आया, आकर के कहने लगा आप किस कौन सी किताब पर? कुरान पढ़ रहा हूँ। कौन कुरान? मेरे नबी पर उतरा। कौन नबी? कहा मेरे आका का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा कि अच्छा ये बताइए कि मेरे ईसा अलैहिस्सलाम बैक वक्त हज़ारों मकामात पे जाया करते थे, हज़ारों मकामात पे जाया करते थे। अगर आपके नबी अगर हज़ारों मकामात पे गए तो मुझे दलील बताओ। दे दे जी दलील। आपको कोई ऐसी हदीस याद है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत बड़े बड़े आलिमों को बड़े बड़े बोलता हूँ, खाली बोल लेना कमाने, उसको मुताला करो, है हर चीज़ें, लेकिन मुताला होना, याद होना, उस पर अमल करना क्या कहते हैं बहुत बड़ी बात है भाई। नुक्ते लगाना बहुत है, गलती निकालना बहुत ये है, मगर इस्लाह करना बहुत मुश्किल है, उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। तो फरमाया कि आप क्या अगर नबी हैं हज़ारों मकामात में गए हैं तो दलील दो बोल करके। तो फरमाया कि इधर आपका क्या बात है, मेरे नबी का मकाम तो बहुत आला है, मेरे रसूल तो रसूलों के रसूल हैं, मेरे रसूल तो मेरे अल्लाह के प्यारे नबी हैं, वो इमामुल अंबिया हैं, उनकी बात बहुत आला है। मैं उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम हूँ। अगर मैं ये कर दिया तो तुम क्या करोगे? कितनी तकवा होंगी, कैसा रसूल से मोहब्बत किया होगा, कैसी इबादत है, कैसी रियाजतें की होंगी, अल्लाह ने उसकी ज़बान की लाज रख ली होंगी। नहीं तो क्या करते थे, अशीराजा बिखर जाता था।
अरे आप अगर ऐसा करेंगे तो फौरन अपना दीन छोड़ देता हूँ, आपके दीन में दाखिल हो जाता हूँ। अच्छा ठीक है, वादे पे पक्का है? कहाँ पक्का हूँ? कहा आंखें बंद करो, आंखें बंद करता, आंखें खोलो, आंखें खोला कि दरख्त के ऊपर देखो। दरख्त के ऊपर जब देखा तो देखते क्या है कि हजरत शामिना दरख्त के नीचे भी है और दरख्त के हर पत्ते पर कुरान की तिलावत करते नजर आ रहे हैं। वो यहूदी कह रहा है जिनके नबी के गुलामों का ये आलम है तो उस नबी का क्या आलम होगा। इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सब वो चमक वाले उजलू में चमका किए, अंधे शीशु में चमका हमारा नबी। तो ये उनके वो गुलामों का आलम था। तो फौरन कदम नाज़े शामिना में सर रखा और पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रब्बुहु व रसूलुहु। तो आज हम औलिया कामिलीन से इसलिए मोहब्बत करते हैं, आज हम उनसे अपने असलाफ से गौसो कुतुब से आज लोग बड़े बड़े कीचड़ उछालते हैं। प्यारे हमारे नौजवानों, इस जलसे का मकसद आपको कोई हमारे वक्त लेना नहीं है, सिर्फ रसूलुल्लाह की बात के जो सहाबा। मगर एक बात यह है कि मैं एक बात अधूरी कह करके नहीं जाना चाहता। मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात कर रहा था, थोड़ा बोलना नहीं बोलना बोलना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत अली को कहते हैं आप जैसे मेरे आका को नहलाए थे आप उसी तरीके से नहलाना और नहला धुला करके आप मुझे तरस में ताबूत में रख लेना और रख करके बारगाह रसूल में ले आना और ले आकर के कहना कि ये हाजा अबू बकर, ये अबू बकर हैं, या रसूलुल्लाह अगर इजाज़त दें तो यहाँ दफन कर दें, अगर इजाज़त न दें तो जन्नतुल बकी में ले आकर के दफन कर दें। तो आप बताइए हजरत अली के अकीदा क्या है। हजरत अली का तो ये अकीदा था ना कि रसूलुल्लाह जिंदा हैं, हुजूर पर्दा फरमा चुके। वहाँ जाने के बाद बोलना उससे, अगर हजरत अली वो सहाबा अकीदा होता मादल्ला के हुजूर मरकर मिट्टी में, तो हजरत अली अबू बकर सिद्दीक कौन सा अकीदा पेश कर रहे हैं। और अबू बकर सिद्दीक ने भी ये क्या कहते कह देते, वो खुद वसीयत नहीं फरमाते थे। अबू बकर सिद्दीक का भी यह अकीदा कि हुजूर क्या जिंदा हैं और जो कहते हैं वो, और आला हजरत ने तो यहाँ तक लिखा अपने फतवा रिज़विया में कि हजरत अहमद नक्शबंदी हुफैया के क्या कहते इमाम, वो जब गुम्बद खजरा में गए, फतवा रिज़विया में आप मुतला कर सकते हैं, तो वो जाकर के कहने लगे हम वहाँ से तो सलाम भेजते थे बगदाद से, आका मैं यहाँ आया हूँ, आप हाथ फैलाइए, मुझे मुसाफ़ा करना है। रसूलुल्लाह ने अपने मरकद अनवर से हाथ निकाल दिए, मुसाफ़ा किया। और ऐसे ही गौसे आज़म के बारे में भी आला हज़रत ने फतवा रिज़विया में लिखा है कि उन्होंने मुसाफ़ा किया है। तो वो अकीदा बताना बहुत लंबी हो जाती वो, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हज़रत अली से कहा कि आप ऐसा करना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अपनी बेटी आयशा से कहते हैं कि बेटी ये पुराने कपड़े हैं, ये नहला धुला करके मुझे कपड़े दे देना। तो फरमाते हैं आयशा ने अब्बा मैं अपने नए कपड़ा दूंगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं नहीं बेटी, बनिस्बत मुर्दे के जिंदा ज़्यादा हकदार है अच्छे कपड़े, ज़्यादा हकदार है अच्छे कपड़े के। और आप ये क्या कहते हैं, इसलिए आला हजरत फरमाते हैं कि मज़ार पे जब तक एक चादर पोशीदा ना हो जाए तब तक दूसरी चादर नहीं चढ़ाना होगी। आजकल तो क्या कहते हो चादरों पे चादर, चादरों पे चादर, ये वो करके आजकल खानका कहाँ है जी, खानका आजकल नहीं रह गया, आजकल खाली खाने का है। वो खानका नहीं है, खाने का है। वो खाने का यानी लो लूटो खाओ और अपने खाओ पेट भराओ, कुछ भी नहीं। आजकल वो खानका नहीं है, इसलिए उसका नाम खाने का रख दिया वो। इसलिए उन लोगों की बात अलग थी, उससे क्या कहते हैं आपको एहतियात करना है। तो हज़रत अबू बकर अल-मुख्तसर है कि अबू बकर सिद्दीक से इंतकाल हो गए, तो हज़रत अली लेकर के गए। ले आने के बाद फरमाया कि या रसूलल्लाह हाज़ा अबू बकर इस्ताज़िन, यहाँ रहना चाहते हैं। तो कब्र अनवर से मुस्तफ़ा जाने में आवाज़ आई उदखुलुल हबीबा इलल हबीब, दोस्तों को दोस्त के पास दाखिल कर दो, दोस्त को दोस्त के पास दाखिल कर दो। तो इसलिए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर के बाजू में, हुजूर उससे थोड़े मुंडे से हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, उससे थोड़ा हट करके हज़रत उमर फारूक हैं। हज़रत उमर फारूक ने हज़रत आयशा को कहला भेजा था कि क्या कहते आप अगर इजाज़त दे तो मैं हुजूर के अबू बकर सिद्दीक के बाजू रह जाता हूँ, आप अगर इजाज़त न दे तो क्या कहते हैं मैं जन्नतुल बकी में रह जाता हूँ। तो हज़रत आयशा ने फरमाया था कि क्या कहते हैं नहीं मैं तो अपने लिए जगह रखी थी, लेकिन आप ज़्यादा अच्छे हैं, आप ही वहाँ रह जाइए। आज भी वहाँ है, क्या कहते आप जाकर के देखेंगे और वहाँ जाके करें। ये उनकी मोहब्बत, ये उनकी अकीदत, ये उनकी अकीदे, ये उनके रासिक थे। अब बताइए कि वो सहाबी के अकीदे अच्छे थे, हमारे अकीदे अच्छे हैं? बोलो भाई, सहाबी के। तो हमको काम कौन सा करना है, सहाबी वाला करना है या ये वाला करना है?
ہاں صحابی والا نہیں، صحابی والا تو کام نہیں کر سکتے، صحابی کے تھوڑی سی جھلک اپنے پاس لے سکتے ہیں، اس کے آپ کوشش کر سکتے ہیں، لیکن وہ صحابی تو وہ صحابی تھے۔ اس لیے پیارے ان جلسے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو یہ نوجوان بچے ہیں، رحم الدین یہ لوگ سب جتنے بھی ہیں، حسن الدین، شجاع الدین، یہ لوگ جو کر رہے ہیں 12 روزہ محفل کا، کوئی یہ مت سوچنا، اور آپ لوگ جو یہ آ رہے ہیں یہ مت سوچنا یہ لوگ شہرت کے لیے کر رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ یہ شہرت کس کے لیے کرتا جی؟ یہاں شہرت کس کو مقصود ہے، یہاں کس کو نہیں؟ ان کا سب کچھ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا کہتے ہیں سب کچھ ہے، ان کے صدقے میں سب کچھ ملی ہے، کیا بھی کریں۔ البتہ وہ باتیں، وہ چیزیں جو حقیقت میں جو ہمیں عمل کرنی ہے، جس کے اوپر ہمیں چلنی ہے، اس کی باتیں علماء کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ پہنچانے میں ہی میں نہ رہے، بلکہ عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے، عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور عمل یہی نہیں، بلکہ آپ اگر گھروں میں جائیں، آپ اگر گھروں میں رہیں تو آپ اپنے گھروں کو بھی بتائیں۔ اب ایسا نہیں آپ سن لے کر کے چلے گئے، آپ سننے کے بعد بتائیں گے نا گھر میں، کیا بتائیں گے؟ بولیے کیا بتائیں گے؟ بولو۔ زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنا، ان سے انسیت کرنا، اچھے راسخ عقیدہ حضور کے بارے میں رکھنا کہ حضور اللہ کے فضل سے دیے ہوئے سے، ان کے صدقے میں ہمیں ملی ہیں، ہم جو کچھ بھی اللہ کے رسول کے نام پر کریں، نہیں تو اللہ نے فرقوا انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اس ایندھن سے بچاؤ جس کا ایندھن کیا کہتے ہیں آدمی اور پتھر ہوں گے۔ آپ ہی اگر سن لیے، آپ ہی اگر سب کچھ کر لیے تو وہ اس سے کیا کہتے ہیں فائدہ نہیں، آپ کی گھر کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ گھروں میں آج کیا کام ہو رہا ہے، وہ جھنڈے کیسے، کل جھنڈے کے بارے میں بولتے، یہ فاتحہ کیسے، نہیں بے پیارے آپ سوچو، کوئی بھی ہو، آج میری گفتگو کا مطلب ہی نہیں، بعض لوگ غلط، یہ فاتحہ والے ہیں، یہ فاتحہ والے ہیں، یہ سلام والے ہیں، حقیقت یہ چیزیں آپ بولو، غور کرو، فاتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فاتحہ کا مطلب کیا؟ فاتحہ کا مطلب شروع کرو، فاتحہ کا مطلب کھولو، سورہ فاتحہ۔ آپ گھر میں فاتحہ عصر میں اور فجر میں فاتحہ کیوں دیتے ہیں؟ عصر میں جو مسجدوں میں دیتے ہیں، یہاں بھی ہوتا ہوگا، آپ لوگوں کو ہوتا نہیں ہے، تو دیتے کیوں ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو فجر کے وقت فرشتے آتے نہیں وہ عصر تک رہتے، جو عصر کو چلے جاتے تو پھر وہ فجر تک رہتے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، 1 مرتبہ پڑھتا ہے تو تہائی قرآن ہے، اور جو 3 مرتبہ کرتا ہے تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ عصر کے بعد جب فرشتے یہاں سے جائیں تو اللہ پوچھے میرے بندے نے کیا کیا ہے، تو پروردگار تیرے بندے نے تیری حبیب کی محبت میں ایک قرآن پڑھ کر کے بخش دیا ہے، تو اس میں فائدہ آپ کو ہے نہیں ہے، فائدہ ہونا ایک ختم قرآن شریف کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے عصر میں کیا کہتے ہیں، فجر میں دیتے ہیں۔ اب گھر میں کیوں دیتے ہیں بھائی؟ گھر میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں دینے کا مطلب ہے کہ اس میں برکتیں آتی ہیں۔ آپ کو برکتوں کے بارے میں اور فضل کے بارے میں احادیث بتا دیے، تو گھروں میں بھی، اور آج کل جو گھر میں یہ ایسا نہیں ہوتا، وہ فلاں ایسا نہیں کیا، وہ ایسا نہیں کیا، تم 1 مرتبہ گھر میں کنٹینیو فاتحہ دے کر کے دیکھو، اور اس میں قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے خود کرو۔ حضرت کیا کہتے ہیں ابو بکر سے حضرت احمد بن حنبل کا واقعہ کسی دن بتائیں گے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا کہتے ہیں آپ 17 پارہ قرآن شریف ماں کے پیٹ میں کیسے حفظ کر لیے؟ سوچنے کی بات ہے نا بھائی، ماں کے پیٹ میں، یہاں پہ اتنا مولوی صاحب حافظ صاحب لوگ مار کے 6 سال 8 سال میں ماں کے پیٹ میں کیسے کر لیے؟ تو کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھیں میری ماں 17 پارہ کے حافظہ تھی، وہ برتن مانجتی تو قرآن کرتی تھی، جھاڑو دیتی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی، دودھ پلاتی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی، ہر لمحہ صبح سے لے کر شام تک کتنوں مرتبہ 17 پارہ پڑھ لیتی تھی۔ استاد من، وہ ماں کی برکت ہے کہ میں نے کیا کہتے ہیں پیٹ ہی میں قرآن یاد کر لیا۔ تو اگر ماں اگر دیندار ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو، فاتحہ گھر میں برکت ہوتی، بچے اچھے ہوں گے۔ تو اس لیے یہ معجزات رسول جو صلی اللہ تعالیٰ، بہت سارے معجزات ہیں، تو وہ لوگ جو کیا کہتے ہیں پہلے یہود و نصارہ اور کافر و مشرک رسول کی کیا کہتے ہیں غیب کی باتوں کو دیکھ کر، غیب کی چیزوں کو دیکھ کر ایمان لاتے تھے، اور آج کل ایسے بھی لوگ ہمارے درمیان ہیں کہ رسول اللہ کے غیب کی باتیں انکار کر کے مسلمان رہنا چاہتے ہیں، تو خود ایسے مسلمانوں سے دور رہنا ضروری ہے۔
جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ہمارے صحابہ نے اور جو تبع تابعین نے، جو سلف صالحین نے، غوث و کتب نے، اولیاء کاملین نے جو ہمیں درس دیا ہے، اس درس پہ ہمیں عمل کرنا آج بھی ضروری ہے۔ جب تک آپ کی سانس ہے تب تک ضروری، نہیں تو وہ قیامت کا دن بڑا نفسی کا عالم ہوگا، بڑا پریشانی کا عالم ہوگا۔ پیارے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر جو چیز میں دیکھ لیتا ہوں، اگر تم دیکھ لیتے، اگر وہ جانور دیکھ لیتے، تو تم کسی موٹے جانور کا گوشت کھانا تمہیں نصیب نہیں ہوتا۔ موت کے سختی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ موت وہ چیزیں ہیں اس کے آپ موٹے سب حیبت کے مارے دبلے ہو جاتے۔ آج اللہ کا فضل و کرم وہ چیزیں نہیں ہے، دے کھا رہے ہیں، دے موٹے ہو رہے ہیں۔ نہ رسول کون ہے، میرے آقا کون ہے، ان کی باتیں کیا ہیں، کوئی کچھ بولے تو ہم ایسا کریں، ہم ایسا کریں، ویسا کریں۔ اس لیے گھر کو سب سے پہلے اپنا آپ کو رسول کا دیوانہ بناؤ، رسول کی محبت بناؤ، اس میں معجزات رسول کو دیکھو۔ یہ دیکھو کہ یہ اگر کوئی کچھ بولے، اگر کسی چیز رسول اللہ کے بارے میں بولے تو نہیں بھائی آپ بہت ہیں، آپ بہت اعلیٰ ہوں گے، بہت آپ عرفہ ہوں گے، بہت آپ نے پڑھا ہوگا، آپ مفسر بھی ہوں گے، آپ محدث بھی ہوں گے، میرے آقا کو تم اپنے برابر کر رہے ہو نا۔ میرے آقا تو چاند فرش میں رہ کے چاندوں کو 2 ٹکڑا کیا تھا، میرے آقا تو درختوں کو بولا لایا تھا، میرے آقا تو بے جان ککڑیوں سے کلمہ پڑھوایا تھا۔ تم تو برابر کر رہے ہو نا، کبھی کبھار تم آگے بھی بڑھ جاتے ہو عمل میں، تو کم سے کم وہ لوٹا وہاں نہ لوٹا کہیں کو یہاں لاؤ، یا پھر اپنی انگلی کو ایک مرتبہ بغیر حرکت کے حرکت کرا کر کے دیکھو جب انتقال ہو جائے۔ تو جب تم سامنے رہ کر کے ایسی نہیں کر سکتے تو اس رسول اللہ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، ہم اور آپ اس عمل میں بہت ہی ٹائم ہو گیا، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہوئے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا بے حد درود، ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔
والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا تقبل منا الفاتحة إلى سيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. يا مستقيم. الله الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کے ساتھ ہو، بڑے مشکل کشا کے ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں متا کی تکلیف کو شاعری دیدار حسن مصطفیٰ کے ساتھ ہو. یا الہی گوری کی رہی جوائے سب خراب کے پیارے کے ساتھ ہو. یا الہی جب چلوں تاریخ رہے تو سرا آفتاب ہاشمی نور الہدیٰ کے ساتھ ہو. یا الہی جب سورہ شمشیر پر چل رہا رب سلیم کہنے والے الہدیٰ کے ساتھ ہو. یا الہی جب رضا قابل گران سر اٹھائے دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی لے چلے جب دفن کرنے قبر میں غوث اعظم پیش ہوئے اولیاء کا ساتھ ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.